أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کی سزا بھی بیان کی کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی اس ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ جن لوگوں نے جھوٹ جانا ہماری نشانیوں کو، سب نشانیاں ان کے پاس آئیں، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئیں ان کی محنتیں۔ اللہ کے سامنے جواب نہ دینے کا احساس انسان سے اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے کہ دنیا میں بھی محنت ضائع ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس کے اعمال کتنے ہی کٹ جائیں گے، اس وجہ سے کہ اس انسان نے آخرت کی فکر نہیں کی، آخرت کا خیال نہیں کیا۔ هل یجزون، بس وہی بدلہ پائیں گے، الا ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے اس کی سزا انہیں ملے گی۔ یعنی ان حکموں کی اللہ نے توفیق چھین لی جو محض اپنی عقل سے کرتے رہے اور وحی کو نہیں مانا، وحی کی تکذیب کر دی، وحی کو جھٹلا دیا۔ اب پیچھے رہ کیا گیا؟ اب تو عقل رہ گئی۔ اب عقل کی بنیاد پہ جتنے بھی مسائل حل کریں گے بہت مرتبہ ٹھوکر لگے گی۔ اپنے پاس سے حلال اور حرام کریں گے، اپنے پاس سے ایسی چیزوں کو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے متعلق کہ جن لوگوں نے آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات، بس اس سے وہ منکر ہوئے، ان کی ساری محنتیں عکارت ہو گئیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے۔ قوانین جو ہیں وہ ایکسیپشن کی بنیاد پہ تھوڑا ہی بنا کرتے ہیں، قوانین تو عمومی رجحان پر بنتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی آخرت کے قائل نہیں ہیں وہ اپنی زندگی میں ظلم کرتے ہی، کسی کے ساتھ بھی ظلم کریں، ان کی زندگیوں میں چونکہ یہ بات ہوتی ہی نہیں بیچ میں کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، نتیجہ یہ کہ اس کے نتیجے میں ظلم مرتب ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر میں ظلم کریں، خاندان پہ ظلم کریں، جب پتہ ہے کہ آگے کوئی ہے ہی نہیں جس نے پوچھنا ہے تو پھر جتنا بھی ظلم کریں، جتنا بڑا عہدہ مل جائے اتنا زیادہ ظلم ہو گیا، جتنے پیسے زیادہ ہو گئے اتنا ظلم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ایسے ہی چلاتے ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار آخرت کے تصور پہ زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخرت کی زندگی کو سمجھو۔ جب آدمی آخرت کی زندگی کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں نفس کی آمیزش آ گئی ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، یہ چیز ایسی ہے جو نیکی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کو پیدا کر دے۔ یہ سب چیزیں انسان اپنے آپ کو بھی سکھاتا ہے نا آخرت کے بھروسے پہ۔ اور آپ سوچئے جس آدمی کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے مرنا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، کون سا کسی کو جواب دینا، تو ختم ہو گئی بات۔ اس کا مطلب ہے جو مرضی کرے۔ تو نتیجتاً وہ صرف دنیاوی معاشرے کے سدھار کے لیے کچھ قوانین مرتب کر لیں گے کہ اس قانون کے خلاف نہیں چلنا، وگرنہ یہاں پر جو آرام ہے، جو آسائش ہے، اس میں ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ نے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسی قوموں کے ہاں اخلاقیات کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اور اس کی آپ ذرا سی تصور اور جھلکی اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ان ممالک کو دیکھیے جہاں بجلی چلی جاتی ہے، جہاں ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں تو وہ کچھ بربادی نہیں ہوتی جو ان ممالک میں ہوتی ہے جہاں پہ آخرت کا تصور نہیں ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ مذہب نے جو تصور دیا ہے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، مرنا ہے، یہ چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں یا کسی بھی ریلیجن نے سکھائی ہیں، اس کا وہ احترام کرتے ہی ہیں۔
اور جن ممالک میں آخرت کا تصور نہیں ہے، مذہب کا تصور نہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ کی باتوں کو، آخرت کے منکر ہیں، وہاں پر یہ چیزیں محض اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کا قانون سخت ہے یا قانون کی امپلیمنٹیشن ہے یا یہ کہ عدل ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ ادروائز ان کے ہاں اخلاقیات کا باب ایسے نہیں چلتا، اور یہ بہت بڑا فرق اسی وجہ سے ہے کہ آخرت کا تصور کہاں ہے اور کہاں سے اٹھ گیا۔